آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے. فرشتوں نے آ کر بتائی تھی, اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا. حضرت مولا علی ایک بار کربلا کے قریب سے گزرے تھے, فرات کے کنارے, تو قافلے کو روکا اور کہا رک جاؤ, مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ انہیں جبرائیل نے بتایا ہے کہ حسین فرات کے کنارے پر شہید کیے جائیں گے. یہ سب کیا تھا؟ اچھا, امام حسین خود بھی پتا ہے, بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے, اور مولا علی کو بھی پتا ہے, سارے صحابہ, کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی. لیکن ایک بڑا, جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان, آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں, میرا بھی لخت جگر ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے, حسین کو شہید نہ کیا جائے, اس کو اتنا ستایا نہ جائے. کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے, اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا. کسی نے دعا نہیں کروائی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور یہی سمجھنا ضروری ہے. ایوری بڈی نوز اباؤٹ دا انسیڈنٹ آف کربلا. سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے, کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے, مگر کسی نے دعا نہیں کروائی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا ایوری بڈی از پریپیئر فار دیٹ ایگزامینیشن. یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے, یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے. یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ. کہتے نا شاعر, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے. یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی, تو کب پانی بند ہوا, تو پہلا وار کس نے کیا, تو پہلا شہید کون ہوا. یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں, مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ہم امپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں 40 بار عاشورہ آیا ہوگا, کسی کی زندگی میں 30 بار آیا, کسی کی زندگی میں 50 بار عاشورہ آیا. عاشورے کا دن اتنی بار آیا, فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں؟ یہ سمجھو کہ ہر بندہ تیار تھا امتحان کے لیے, اور آج ہم ہیں کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوہ ہے, شکایات ہیں, کمپلینز ہیں, بس یار بہت پریشان, سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں, پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے, بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے, بھائی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے, طبیعت میں مزہ نہیں ہے, بس یار پریشان ہوں, پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا. جس کو دیکھو کمپلینز ہیں, شکر نہیں ہے, اور آزمائش کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے, کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ قرآن میں رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے. سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے, کئی بار پڑھی ہوگی آپ نے, سنی ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کن چیزوں سے؟ اچھا لسٹ بھی دیتی قرآن نے. تمہیں بھوک سے آزمائیں گے, غربت آ جائے گی, تمہارے پھل کم ہو جائیں گے, تمہارا مال کم ہو سکتا ہے, تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا, ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں. لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی, آ چکی, آگے بھی آئیں گی. لیکن قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیئر ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. تو کربلا کا میدان, کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے.